کیا طیب اردوغان مسلم امہ کا رہنما یا سیاسی حقیقت پسندی کا کھلاڑی؟ کیا طیب اردوغان واقعی مسلم فلسطین کے سب سے بڑے محافظ ہیں یا صرف جذباتی سیاست کے ماہر؟ ایک طرف اسرائیل پر سخت بیانات، دوسری طرف اربوں ڈالروں کی تجارت، آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا اردوغان امت مسلمہ کے رہنما ہیں یا ترکی کے مفادات کے محافظ؟ فلسطین کے حق میں آنسو اور اسرائیل کے ساتھ کاروبار، یہ تضاد کیوں؟ کیا سیاست میں نظریہ اہم ہوتا ہے یا معیشت اور طاقت؟ دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں طیب اردوغان کی ایک خاص جگہ موجود ہے۔ وہ فلسطین کے حق میں بلند آواز اٹھاتے ہیں، اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں اور مغربی دنیا کے خلاف خود کو مسلم دنیا کے ترجمان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مگر دوسری جانب ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت مسلسل جاری رہی، تیل اور گیس کے منصوبوں پر روابط برقرار رہے اور کئی مواقع پر ترکی نے عملی طور پر اسرائیل سے تعلقات ختم نہیں کیے۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے دنیا بھر میں سوال کھڑا کیا، کیا اردوغان واقعی مسلم امہ کے رہنما ہیں یا صرف ایک ایسے سیاستدان جو مذہبی جذبات اور قومی مفادات دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ اردوغان کے اسلامی تشریح کی بات کریں۔ اردوغان نے خود کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا جو مسجد اقصیٰ کے دفاع کی بات کرتا ہے، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، مغربی اسلامو فوبیا پر تنقید کرتا ہے، خلافت عثمانیہ کے تاریخی ورثے کو اجاگر کرتا ہے، مسلم دنیا کے اتحاد کی بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، عرب دنیا، وسط ایشیا، افریقہ کے کئی مسلمان انہیں ایک مضبوط اسلامی لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مگر اصل سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کیوں؟ جب غزہ پر بمباری ہو رہی تھی اس وقت بھی ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارتی سامان کی تفصیل، بندرگاہی روابط، صنعتی تجارت، زرعی مصنوعات، ٹیکنالوجی اور توانائی کے معاملات جاری رہے۔ تنقید یہ کہتی ہے کہ اگر اردوغان واقعی اسرائیل کے خلاف اتنے سخت ہیں تو پھر مکمل اقتصادی بائیکاٹ کیوں نہیں؟ تیل اور پائپ لائن کے مسئلے کی اگر بات کریں، کئی تجزیہ کار یہ الزام لگاتے ہیں کہ آذربائیجان اور دیگر علاقوں سے آنے والے توانائی منصوبوں میں ترکی ایک ٹرانزٹ راستہ بنتا ہے۔ اسرائیل تک توانائی سپلائی کے بعض راستوں میں ترکی کی جغرافیائی اہمیت موجود ہے۔ یہ معاملہ اردوغان کے ناقدین کے لیے ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ اگر فلسطین اتنا اہم ہے تو پھر اسرائیل کی توانائی یا تجارت سے بالواسطہ تعاون کیوں جاری ہے؟ اردوغان کے حامی کیا دلیل دیتے ہیں؟ اردوغان کے حامی اس طریقے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سیاست سر جذبات نہیں ہوتی، ہر ملک اپنے قومی مفادات، معیشت، جغرافیائی حالات، توانائی ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ ترکی ایک نیٹو ملک بھی ہے، اس کی معیشت یورپ عالمی تجارت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے مکمل تعلقات ختم کرنا آسان نہیں۔ فلسطین کے لیے سب سے زیادہ آواز بھی ترکی نے اٹھائی۔ حامی کہتے ہیں اقوام متحدہ میں فلسطینی کے لیے آواز، غزہ کے لیے امداد، اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت، فلسطینی قیادت کی میزبانی ترکی نے کئی اور ملکوں سے زیادہ کی ہے۔ عرب ممالک بھی اسرائیل سے تعلقات رکھتے ہیں۔ اردوغان کے حامی سوال کرتے ہیں اگر صرف ترکی پر تنقید ہوتی ہے تو ان عرب حکومتوں پر کیوں نہیں جو اسرائیل سے کھلے حفاظتی اور دفاعی تعلقات رکھتے ہیں؟ یہ اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اردوغان نہ مکمل فرشتے ہیں نہ مکمل منافق، وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو اسلامی جذبات کو سمجھتے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو سیاسی طاقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ترکی کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کو بھی قربان نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ترکی سیاست میں اسلام بھی نظر آتا ہے، قوم پرستی بھی ہے، جیو پولیٹکس بھی اور معاشی حقیقت پسندی بھی۔ تنقیدی نقطہ نظر کو دیکھیں، ایک سخت ناقد یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو ظالم کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ تجارت بھی جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ کے بیانات سے سیاسی نعرے بن جاتے ہیں، جبکہ ایک حامی کہے گا دنیا سے نعروں سے نہیں چلتی، ریاستیں مفادات سے چلتی ہیں، اور شاید یہی جدید عالمی سیاست کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ آج کی دنیا میں نظریات اور مفادات اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اردوغان اسی تضاد کی ایک بڑی مثال ہے۔ وہ فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اسرائیل سے مکمل لا تعلقی بھی اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اسے منافقت کہیں گے، کچھ اسے ریاستی حقیقت پسندی، مگر ایک بات واضح ہے کہ
کہ جدید سیاست میں سر جذبات کافی نہیں ہوتے، طاقت، معیشت، جغرافیہ اور عالمی دباؤ بھی فیصلوں کو شکل دیتے ہیں۔ سوال اب بھی باقی ہے، کیا مسلم دنیا کو سر جذباتی خطابت چاہیے یا عملی اور مستقل عقد عملی؟ کیا اردوغان واقعی امت کے محافظ ہیں یا ایک ذہین سیاسی کھلاڑی؟ فلسطین کے نام پر سیاست کی یا حکمت عملی؟ کیا مسلم دنیا ناروں سے آگے بڑھ کر عملی اتحاد بنا سکے گی؟ تاریخ اردوغان کو ہیرو لکھے گی یا ایک متضاد رہنما؟ شاید اصلی جنگ صرف فلسطین کی نہیں، سچ اور مفاد کے درمیان بھی ہے۔